عشق میں ہاری ایپیسوڈ 3۔ رعیت نے گھر فون کیا۔ اب اسے فکر تھی کہ اگر اس کا پیچھا ہو رہا ہے تو اس کے گھر کا پتہ کروا کر اس کی نگرانی بھی ہو رہی ہوگی۔ ملازم نے فون اٹھایا۔ بی بی کہاں ہیں؟ رعیت کو سمجھ نہ آئی متعبہ کے بارے میں وہ کیسے استفسار کرے۔ بھابھی کی بات کر رہے ہیں یا ان کی امی کی؟ ملازم لڑکے نے دانت نکالے۔ رعیت اس کے بھابھی کہنے پر چونکا۔ وہ جو سب کو بتانے کا تہیہ کر رہا تھا اس کے گھر میں پہلے سے ہی سب کو پتا تھا۔ ہاں، اپنی بھابھی کو بلاؤ، رعیت نے سنجیدگی سے کہا۔ بھابھی، بھائی جی کا فون ہے۔ سلمان ہمیشہ اسے بھائی جی ہی کہتا تھا۔ میرے لیے؟ اسے فون سے متعبہ کی آواز واضح سنائی دی۔ جی جی، اب مجھ سے تو وہ بات کریں گے نہیں۔ وہ کافی ہنسمکھ سا 17-18 سال کا لڑکا تھا۔ متعبہ نے اسے اس کے بے وقت مسکرانے پر گھورا۔ ہیلو، ریسیور اب متعبہ کے ہاتھ میں تھا۔ ہیلو، کیسی ہیں؟ سب ٹھیک ہے گھر پر؟ رعیت کے لہجے میں چھپی تشویش متعبہ کو پریشان کر گئی۔ جی سب ٹھیک ہے، کیوں خیریت؟ وہ بھی سمجھ گئی کہ کوئی مسئلہ ہے۔ جی خیریت نہیں ہے، شہاب نے میرے پیچھے بندے لگا دیے ہیں اور یقیناً وہ گھر کی بھی نگرانی کروا رہا ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ فی الحال گھر کے رہائشی حصے میں ہی رہیں، کیونکہ باہر جائیں گی تب بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں سے گھر کے لون وغیرہ کی نگرانی کروا رہا ہو۔ رعیت نے اسے احتیاط کرنے کو کہا۔ ٹھیک ہے، متعبہ متفکر سے بس یہی کہہ پائی۔ چلیے ٹھیک ہے، کوئی بھی مشکوک حرکت دیکھیں مجھے آپ نے فوراً کال کرنی ہے۔ ویسے تو میرے گھر کی سیکیورٹی کے لیے میرے ایک دوست نے بندے بھیج دیے ہیں، پھر بھی ایسے شاطر لوگوں کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ نے مکمل احتیاط کرنی ہے اور آنٹی کو بھی سمجھا دیجیے گا، رعیت نے اسے تسلی دلائی۔ جی میں امی کو بتا دوں گی۔ سنیں، وہ فون بند کرنے ہی والا تھا کہ متعبہ کی آواز پر فون بند کرتا ہاتھ رکا۔ آئی ایم سوری سر، متعبہ نادم سی ہوئی۔ کس بات کے لیے؟ رعیت الجھا۔ ہماری وجہ سے آپ کی اچھی بھلی زندگی میں بے سکونی آ گئی ہے، متعبہ اسی لہجے میں بولی۔ وہ تو واقعی آ گئی ہے، بھوک پیاس نیند سب ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ رعیت کا گمبھیر لہجہ متعبہ کو ایک بار پھر چونکا گیا۔ دل نے لے بدلی، پھر خود پر قابو پاتے وہ وضاحت دینے لگی۔ نہیں، مجھے سیریسلی اب بہت برا لگ رہا ہے، ہماری وجہ سے آپ اس آگ میں کودے ہیں۔ کیا کوئی اور حل نہیں ہو سکتا کہ آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ ہو؟ مجھے اب بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ متعبہ اس کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے بنا سوچے سمجھے کیا سے کیا کہہ گئی۔ رعیت کے چہرے پر بڑی جاندار مسکراہٹ پھیلی۔ آپ کو واقعی میری جان کی پرواہ ہو گئی ہے؟ رعیت کے ذو معنی لہجے پر متعبہ گھبرائی۔ ظاہر ہے آپ میرے محسن ہیں، پرواہ تو ہوگی۔ متعبہ کی وضاحت پر وہ ہولے سے ہنسا۔ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ رعیت کے واضح اظہار نے متعبہ کو جامد کر دیا۔ عشق تو خیر نہیں ہے، مگر چونکہ اس آگ میں کود چکا ہوں تو اب تیر کر کنارے تو جانا ہی ہے۔ رعیت اس کی حالت سے محظوظ ہوتے بات بدل گیا، مگر اس کے لہجے کی شرارت متعبہ کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گئی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ گھبراہٹ میں اور کچھ سمجھ نہیں آیا تو یہی کہہ کر فون بند کر دیا۔ رعیت کتنی ہی دیر اس کی حالت کو انجوائے کرتا رہا۔ نیکسٹ سین۔ سر جی، اس وقت وہ گھر کے لیے نکلا ہے۔ کیف شام میں پھر سے رعیت کا پیچھا کرتے اس کے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ بس اس کا پیچھا کرو، مگر کوئی کارروائی نہیں کرنی، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے اس لڑکی اور اس کی ماں کو اپنے پاس نہ رکھا ہو، کہیں آگے بھیج دیا ہو۔ جب تک ہمیں یقین نہیں ہو جاتا کہ وہ یہی ہیں، ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے، شہاب نے اسے سمجھایا۔ ٹھیک ہے آقا جی۔ کیف خاموشی سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ رعیت انجان نہیں تھا، وہی گاڑی اس وقت پھر اس کے پیچھے تھی۔ آفس سے نکلتے وقت اس نے اپنی لائسنسڈ گن لوڈ کر کے اپنے ساتھ رکھی تھی۔ یونی کے دنوں میں اس نے نشانہ بازی کی کافی پریکٹس کر رکھی تھی، باقاعدہ مقابلوں میں حصہ لیتا رہا تھا، اسی لیے اس کا نشانہ کافی اچھا تھا۔ گھر کے باہر پہنچا تو 4-5 وردی میں ملبوس جوان اس کے گھر کی پہراداری پر موجود تھے۔ رعیت کی گاڑی رکتے ہی سلیوٹ کیا۔ رعیت نے گاڑی سے باہر آ کر ان سے سلام دعا کی، پھر گاڑی میں واپس بیٹھ کر گاڑی گھر کے اندر بڑھا لے گیا۔
گھر میں داخل ہوا تو متعبہ اور رفیہ دونوں کو کچن میں کام کرتے دیکھا۔ السلام علیکم، آپ دونوں یہاں ہیں؟ وہ حیرت سے انہیں دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا۔ بس بیٹا آرام کر کر کے تنگ پڑ گئے تھے تو سوچا اس بیچارے کا کچھ کام ہی آسان کر دیں۔ رفیہ محبت سے اس کے سلام کا جواب دے کر بولی، آپ باہر آئیں، یہ پہلے ہی نکما ہے، آپ دونوں نے اسے اور بھی نکما بنا دینا ہے۔ وہ رفیہ کو کندھوں سے پکڑ کر باہر لاتے ہوئے بولا، ارے ارے اچھا چلو، پر متعبہ کو یہیں رہنے دو۔ رفیہ نے اس کے زبردستی کرنے پر ہار مانتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ کچن سے باہر آ گئی۔ میں آج وکیل کے پاس گیا تھا۔ رعید انہیں اپنے سامنے والے صوفے پر بٹھا کر خود بھی ان کے مقابل بیٹھتے ہوئے بولا اور پھر ساری تفصیل انہیں بتائی۔ اللہ اس مشکل سے ہمیں نکالے، بیٹا جیسا تمہارا وکیل کہتا ہے ویسا کرو۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں ان باتوں کی، بس دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ کمینہ انسان پھر دوبارہ نہ آ جائے۔ رفیہ پریشان ہوئی۔ اتنی دیر میں متعبہ چائے بنا کر لے آئی، سینٹر ٹیبل پر ٹرے رکھی۔ آپ کیا کہتی ہیں؟ رعید نے اس کی بھی رائے لی۔ متعبہ کے چہرے پر فقط سنجیدگی تھی۔ آپ کے لائر کی رائے زیادہ مقدم ہے، ہمیں تو ان باریکیوں کا نہیں پتہ۔ رعید کو کپ تھماتے نگاہیں نیچے رکھتے ہوئے بولی۔ ایک کپ رفیہ کو دیا اور تیسرا کپ لیے خود بھی رفیہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میرا تو خیال تھا کہ یہ سب زیادہ سامنے نہ آئے، مگر جب عدالت تک جائے گا ظاہر ہے تب بھی سب کو پتہ چلے گا، پہلے پتہ چل جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ متعبہ جان بوجھ کر نکاح کا نام لینے سے کترا رہی تھی۔ یہ سب سے مراد اس کی نکاح ہی تھا، رعید جان چکا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، السلام علیکم۔ یکدم آنے والی آواز پر وہ تینوں چونک کر لاؤنج کے دروازے کی جانب متوجہ ہوئے، جہاں موجود شخصیت کو دیکھ کر رعید کے چہرے پر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات در آئے، جبکہ رفیہ کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھیں جس کی نظریں رفیہ پر پڑتے ہی ساکت ہوئی تھیں اور مسکراتے لب خاموش۔ متعبہ کے چہرے پر صرف اجنبیت کے تاثرات تھے۔ بابا، what a pleasant surprise! رعید کپ رکھتا فوراً اٹھ کر ان کی جانب بڑھا، جن کی نظریں صرف اور صرف رفیہ پر جمی تھیں۔ رعید جیسے ہی ان کے گلے لگا، انہیں جیسے ہوش آیا، محبت سے اس کے گرد بازو باندھے اس کے چہرے پر پیار کیا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں۔ وہ اب بھی خوشی سے تمتماتا چہرہ لیے ان سے شکوہ کر رہا تھا۔ سوچا تھا سرپرائز دوں گا، مگر یہاں تو میں خود ہی سرپرائزڈ ہو گیا ہوں۔ رعید کی بات پر پھیکے انداز میں وہ بولے، کچھ دیر پہلے جو جوش تھا وہ اب مفقود تھا۔ کیا مطلب؟ رعید نے الجھ کر ان کو دیکھا۔ خیر آپ بتائیں۔ وہ انہیں لیے اندر کی جانب بڑھا۔ یہ رفیہ آنٹی ہیں اور یہ متعبہ ہیں۔ رعید نے ان دونوں کا بھی تعارف کروایا جو اپنی جگہ کھڑی باپ بیٹے کی ملاقات دیکھ رہی تھیں۔ متعبہ نے جلدی سے سلام کیا، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر پیار دیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے، جیتی رہو۔ متعبہ جو بس سلام پر ہی اکتفا کر چکی تھی، اگلے ہی پل حیران رہ گئی جب انہوں نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ انداز جس کی خواہش وہ اپنے باپ سے کرتی تھی، آج کسی اور کے باپ سے پوری ہو رہی تھی۔ نمی یکدم اس کی آنکھوں میں در آئی تھی۔ رفیہ نے بھی بدقت سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ سب ظلم تمہاری بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے تو بہت پہلے آ چکا ہوتا۔ حسن کی بات پر رعید اور متعبہ دونوں ششتر رہ گئے۔ رعید کو لگا جن کی تلاش ان دونوں کو کب سے تھی وہ ان کے سامنے ہی ہیں۔ کوئی بات نہیں حسن، ہم دونوں دنیا میں شاید ظلم سہنے ہی آئی ہیں۔ کچھ ظلم میں نے سہے اور کچھ میری بیٹی نے۔ ان کے لہجے کی کاٹ کو متعبہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر رعید انہیں حق بجانب سمجھ رہا تھا۔ بابا آپ لوگ بیٹھیں پلیز، رعید نے ان سب کو بیٹھنے کا کہا۔ سلمان بابا کا سامان ان کے روم میں پہنچا دو، رعید نے سلمان کو آواز لگائی۔ جی آیا بھائی جی، سلمان نے کچن سے آواز لگائی۔ ایک تو میری سمجھ سے باہر ہے، تم باپ بیٹے کو ان غریب رشتہ داروں سے کیا محبت ہے؟ حسن نے تعصب بھری نظروں سے ماں کو دیکھا جو نخوت سے اپنی بات کہہ کر
کیوٹکس لگانے میں مصروف ہو گئیں۔ ممی پلیز، اللہ کو یہ غرور پسند نہیں ہے، حسن نے ماں کو سمجھانا چاہا۔ اوفو بھائی، اب یہ مولویوں والی باتیں لے کر بیٹھ جاؤ، کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم باہر پڑھ کر آئے ہو؟ وہ ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرواتی ہوئی سر جھٹک کر بولی، اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تمہارے باپ کے سر پر جو اپنی غریب کزن کی بیٹی سے تمہاری شادی کا بھوت سوار ہے نا، وہ بھوت تمہارے سر پر چڑھا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بیٹے کو وارن کرتی وہ اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ حسن نے سر کو ہولے سے نفی کے انداز میں جنبش دی۔ باپ تھا کہ اپنی کزن کی بیٹی سے شادی کروانے پر تلا تھا، اور ماں تھی کہ جن کا غرور ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو جیسے ان دونوں کے درمیان سینڈوچ بن گیا تھا۔ حسن والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اور یہ اکلوتا ہونا جہاں خوشی کا سبب تھا، وہیں ایک بہت بڑا عذاب بھی تھا، کیونکہ دونوں اس پر اپنی اپنی مرضی تھوپتے تھے اور وہ اپنی مرضی نہیں کر پاتا تھا۔ ماں کی خواہش پر باہر پڑھنے چلا گیا، واپس آیا تو قدیر نے اسے اپنے بزنس میں اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس نے بھی چپ چاپ ان کے بزنس کو مزید بڑھانا شروع کر دیا۔ اس کے والد شروع سے لینڈ لارڈ نہیں تھے، تعلیم حاصل کرنے گاؤں سے شہر آئے، پڑھائی ختم کرتے ہی ایک دوست کے ساتھ بزنس شروع کیا اور پھر وہ چمکتا گیا۔ اس کی والدہ مہر بانو نے کسی بزنس ڈنر میں دیکھا اور ان پر دل ہار گئیں۔ قدیر مردانہ وجاہت کا شاہکار تھے۔ مہر بانو نے کسی طرح انہیں اپنی جانب متوجہ کر ہی لیا۔ خوبصورت تھیں، قدیر نے بھی حامی بھر لی۔ شادی کے بعد پہلی اولاد کے وقت ہی کچھ ایسی پیچیدگیاں ہوئیں کہ وہ حسن کے بعد دوبارہ ماں نہیں بن سکیں، اسی لیے ساری توجہ حسن پر مبذول تھی۔ قدیر گو کے گاؤں سے آ گئے تھے، مگر پیچھے رہ جانے والے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مدد کا سلسلہ ہمیشہ قائم رکھتے تھے۔ حسن کے باہر سے تعلیم مکمل کر کے آتے ہی وہ حسن کو لیے گاؤں گئے۔ مہر بانو کو گاؤں کبھی پسند نہیں رہا تھا، وہ قدیر کے ساتھ بھی بہت کم جاتی تھیں، اس بار بھی نہ گئیں، مگر یہ نہ جانا ان کے گلے پڑ گیا۔ قدیر اپنی خالہ کی بیٹی کے گھر اس کی مزاج پرسی کرنے گئے تو معلوم ہوا وہ بیمار ہیں۔ اس کی ایک ہی بیٹی رفیہ اور ایک ہی بیٹا ندیم تھا۔ خاوند بھی کافی لاگٹ تھا، وہ چاہتی تھیں کہ ان کے مرنے سے پہلے بیٹی کا گھر بس جائے۔ قدیر کی رفیہ کی ماں سے شروع سے بہنوں والی انسیت تھی، ان کی تکلیف، ان کا رونا قدیر کو برداشت نہ ہوا تو رفیہ کو حسن کے لیے مانگ لیا۔ حسن سے پوچھا تو اس نے باپ کے فیصلے کی خلاف ورزی نہیں کی، وہی بات پکی کر کے آ گئے۔ گھر آ کر جب مہر بانو کو بتایا، انہوں نے تو ایسا طوفان کھڑا کیا کہ حسن کو اس طوفان کے آگے کھڑا رہنا مشکل ہو گیا، مگر قدیر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے رہے۔ میں زبان دے آیا ہوں اور زبان سے ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ تم خود اس بچی کو دیکھو گی تو تمہیں بہت پسند آئے گی، بہت پیاری ہے وہ۔ ان پر مہر بانو کے واویلے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھتی ہے میری جوتی، وہ چلائیں۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اس کی شادی میں اگر تم شامل نہ بھی ہوئی تو مجھے کوئی افسوس نہیں ہونے والا، اسی لیے سیدھی طرح اس کے نکاح کی تیاری کرو۔ نکاح کے چند مہینوں بعد ہم شادی کر دیں گے، انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ مہر بانو ان کے انداز دیکھ کر وقتی طور پر خاموش ہو گئی، مگر حسن کی برین واشنگ کرتی رہیں، جس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا حسن ماں سے متنفر ہو گیا۔ ان کی ہر بات، ہر وقت کی امیری غریبی کا راگ الاپنے والی حرکت اسے بے حد گراں گزر رہی تھی۔ ہفتے بعد ہی اس کے نکاح کی تیاری شروع ہو چکی تھی۔ میں نے کتنا تمہیں سمجھایا مگر تم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا کہ مہر بانو پھر سے شروع ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا جوتے اتار رہا تھا جب وہ اس کے کمرے میں اس کے پاس بیٹھ کر کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، ممی پلیز، میں تنگ آ گیا ہوں روز روز کی ان باتوں سے۔ وہ بہت دھیمے انداز کا انسان تھا، مگر ماں کی ان تکلیف دہ باتوں پر آخر کار وہ پھٹ پڑا تھا۔ ہاں تو نکالو خود کو اس اذیت سے ایک لڑکی ہے ہمارے حلقے میں تمہاری ان میں سے جس سے تم کہو گے تمہاری شادی کروا دوں گی۔ وہ اسے نئے مشورے دینے لگی۔ ہاں، اور کل کو وہ آپ کی طرح میری اولاد کو امیری اور غریبی کے سبق پڑھا رہی ہو۔
ممی، اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا ہے. امیری اور غریبی کسی انسان کی انسانیت کو جج کرنے کا پیمانہ نہیں ہے. اصل پیمانہ انسانیت ہے. وہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں ماں کو ایک بار پھر سمجھانے لگا. حسن، تمہیں کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ کیا یہ سب دولت جائیداد ہم نے اسی لیے بنائے ہیں کہ تم ایک غریب غربا سے شادی کر کے اس پر خرچ کرو؟ وہ ہاتھ لہراتے ایک ادا سے بولی. یہ آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے. وہ چاہے تو ایک سیکنڈ میں یہ سب الٹ دے. اور آج جن کو آپ غریب کہہ رہی ہیں، کل کو ہم بھی انہیں کی لائن میں شامل ہو جائیں. ممی، اتنا غرور اللہ کو پسند نہیں. حسن تعصب بھری نظروں سے ماں کو دیکھ کر بولا. اب پھر شروع کر دو یہ مولویوں والی باتیں. تم دونوں کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بچانا ہے، مگر یاد رکھنا میں بھی کسی کام میں پیش نہیں ہوں گی. آخر انہوں نے ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کیا. میرا خیال ہے ڈیڈی آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. شادی کے لیے ایک نیک اور اچھی عورت کی ضرورت ہوتی ہے. میرے خیال میں رفیہ ویسی ہی ہے. حسن نے دو ٹوک انداز میں کہا. مہربانوں نے غصیلی نظروں سے بیٹے کے انداز دیکھے. جہنم میں جاؤ دونوں. اور پھر ان کا ہر احتجاج دم توڑ گیا جب نکاح کا دن آیا. قدیر کی مرضی کے مطابق سادگی سے نکاح گاؤں جا کر ہوا. مہربانوں اس وقت تو خاموشی سے شامل ہو گئی، مگر دل میں سوچ لیا کہ یہ سب ختم کروا کر ہی رہیں گی. مگر انہیں کوئی چال چلنے کی نوبت ہی نہیں آئی. حسن اور رفیہ کی شادی سے ہفتہ پہلے قدیر کا انتقال ہو گیا. شادی ملتوی کرنی پڑی اور مہربانوں کو موقع مل گیا. حسن، تم سے ایک بات کرنی ہے بیٹا. حسن باپ کے بعد ماں کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگ گیا تھا. ان کی کسی بات سے انکار نہ کرتا. مہربانوں بھی تو قدیر کی جدائی میں نڈھال سی ہو گئی تھیں. جی ممی، کہیں. حسن ان کے کمرے میں ان کے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا جب مہربانوں نیم دراز اجڑی صورت میں لیٹی ہوئی تھیں. حسن ہولے ہولے ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا. جب سے اس لڑکی کا اس گھر میں نام لیا جانے لگا، ہماری تو سمجھو کم بختی ہی آ گئی. پہلے تمہارے ڈیڈی مجھ سے لڑتے رہے، حالانکہ ہماری کبھی شادی کے بعد لڑائیاں نہیں ہوئیں جیسے اور میاں بیوی کی ہوتی ہیں، مگر نہ جانے وہ منحوس ایسی ہماری زندگیوں میں آئی کہ ہمارے گھر میں فساد سا پیدا ہو گیا. اور اب شادی کی ڈیٹ قریب تھی تو میرا شوہر کھا گئی. حسن، مجھے یہ لڑکی بہت منحوس لگتی ہے. وہ خوف زدہ مگر کسی قدر متنفر لہجے میں بولی. حسن لب بھینچ کر رہ گیا. جو بھی تھا، یہ رشتہ اس کے باپ نے جوڑا تھا اور حسن اسے توڑنا نہیں چاہتا تھا. ویسے بھی اس کی ماں کی ظالم سوچوں کے پیچھے اس معصوم کا کیا قصور جسے اس کے نام کیا گیا تھا؟ ممی پلیز، آپ پڑھی لکھی ہو کر کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ حسن کو ماں کو ٹوکنا پڑا. کیا مطلب کیسی؟ تمہیں خود نظر نہیں آ رہا؟ حسن، میں اب اور کوئی نقصان نہیں برداشت کرنے کی اہل. تم اس لڑکی کو طلاق دو. ماں کی بات پر وہ ششدر کتنے ہی لمحے بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہا. جو دایاں بازو ماتھے پر موڑ کر ٹکائے اس سے نظریں چرا رہی تھیں. آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حسن نے انہیں ان کی ظالمانہ سوچ کا احساس دلانا چاہا. کیا برا کر رہی ہوں میں؟ تمہیں اور خود کو اس کی نحوست سے بچانا چاہتی ہوں. اس میں کیا برا ہے؟ وہ جھٹکے سے سیدھی بیٹھتی ہوئی چلائیں. ممی، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم بندوں کا اس میں کیا قصور؟ حسن نے محبت سے انہیں سمجھانا چاہا. میں تمہیں کہہ رہی ہوں حسن کہ میں کوئی اور بات نہیں جانتی. بس یہ لڑکی اب ہماری زندگیوں میں نہیں رہے گی. کل کو تمہیں یا مجھے کچھ ہو جائے تو؟ اور ویسے بھی ابھی تو وہ اس گھر میں آئی ہی نہیں، تو تمہاری طرفداریاں ختم نہیں ہو رہی. جب وہ آ جائے گی تم تو ماں کو پوچھو گے بھی نہیں کہ زندہ ہے یا مر گئی. وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی. پلیز ممی، اپنی بیوی کو بغیر کسی وجہ کے کیسے طلاق دے دوں؟ یہ گناہ ہے. حسن کے چہرے پر اندرونی تکلیف کے آثار بآسانی پڑھے جا سکتے تھے، مگر وہ کیسی ماں تھیں جو اپنی اولاد کے چہرے پر رقم اذیتوں کی تحریر نہیں پڑھ پا رہی تھیں. میں اسے اس گھر میں اور اپنے نزدیک برداشت نہیں کر سکتی. تم اسے طلاق نہیں دو گے تو تم بھی اس گھر سے دفع ہو جاؤ، مگر میں اسے یہاں کبھی نہیں لاؤں گی. وہ ڈائن ہے، مجھے بھی کھا جائے گی. ان کے چلانے میں اضافہ ہو چکا تھا. غصے سے حسن پر آنکھیں نکالتی وہ اسے اپنا فیصلہ سنا رہی تھیں. مت کریں ممی ایسے.
اب آپ ہی تو میرا سب کچھ ہیں، آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ بے بسی سے بولا۔ ماں اسے سمجھنے کو ہی تیار نہیں تھی۔ مجھے نہیں چھوڑ سکتے تو اسے چھوڑ دو، تمہیں ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا حسن، میں اس لڑکی کو تمہاری اور اپنی زندگی میں ہرگز آنے نہیں دے سکتی۔ وہ ہذیانی انداز میں بولی، ممی وہ میری زندگی میں آ چکی ہے، یہ ڈیڈی کا فیصلہ تھا، مجھے یہ بہت مقدم ہے۔ حسن نے انہیں کندھوں سے تھام کر سمجھانا چاہا مگر وہ مچھلی کی طرح اس کی گرفت سے تڑپ کر نکلی۔ جو زندہ ہے تمہیں اس کے کہے کی پرواہ نہیں، جو مر گیا ہے اس کے فیصلے کو لے کر پیٹتے رہو۔ نہ تمہارے باپ نے سنی تھی نہ اب تم سن رہے ہو۔ ٹھیک ہے، کل صبح اپنا سامان باندھو اور چلے جاؤ یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہ سرخ چہرہ لیے غصے سے بولی۔ حسن ہاتھوں پر سر گرائے بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ یہ رشتہ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ نکاح کے بعد چند ایک بار رفیہ سے ملا تھا، وہ بہت پیاری لڑکی تھی، معصوم سی۔ قدیر کی وفات پر وہ چند دن ان کے ہی گھر میں رہی تھی۔ حسن کا چند ایک بار اس سے آمنا سامنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے محبت وہ دیکھ چکا تھا۔ اسے چہرے پڑھنے کا فن آتا تھا اور رفیہ کے چہرے پر واضح اس کی محبت دیکھی اور پڑھی جا سکتی تھی۔ حسن کو وہ کہیں سے بری نہیں لگی تھی۔ ممی آپ، وہ بات پوری بھی نہ کر پایا کہ مہربانوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروایا۔ میں یا تمہاری نام نہاد بیوی؟ حسن کی جانب دیکھنے کی بجائے بائیں جانب چہرہ موڑے وہ پتریلے تاثرات سمیت بولی۔ حسن کتنی دیر خاموش رہا۔ صرف آپ۔ اندر کی جنگ سے تھک ہار کر اس نے ماں کا انتخاب کیا۔ شور تھا کہ اندر بڑھتا جا رہا تھا۔ مہربانوں نے خوشی اور حیرت کے تاثرات لیے اسے دیکھا، پھر خود سے لگاتے خوشی سے خنخناتی آواز میں گویا ہوئی، مجھے پتا تھا میرا بیٹا میرا مان رکھے گا۔ حسن نے تکلیف سے آنکھیں میچ لیں، دل میں 1000 بار اللہ سے معافی مانگی۔ انسان کیسے کسی کو پل میں حقیر اور پل میں عرش پر بٹھاتا ہے، مگر اللہ تو سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ مہربانوں جو اس بات سے خوف زدہ تھی کہ رفیہ کے آتے ہی وہ مر جائے گی یا حسن کو کچھ ہوگا۔ حسن کے رفیہ کو طلاق بھجوانے کے ٹھیک 1 ہفتے بعد ہمیشہ کی نیند جا سوئی۔ حسن کا صدمے اور غم سے برا حال تھا۔ وہ خوف جو اسے کسی انسان کے وجود سے تھا، وہ خوف اللہ نے حقیقت کے روپ میں اس کے سامنے لا کھڑا کیا، مگر کسی انسان کے توسط سے نہیں بلکہ قسمت کے روپ میں۔ ہوتا وہی ہے جو انسان کی قسمت میں ہے، کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں کی وفات سے سنبھلتے ہی حسن نے سب کچھ وائنڈ اپ کیا۔ اس کا ایک دوست دبئی میں تھا، اس نے حسن کو دبئی بلا لیا۔ وہ خود بھی اس تکلیف دہ ماحول سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا ایک بے قصور کی آہ لگ گئی ہے، اسی لیے وہ پاکستان اور اپنے گھر میں مطمئن نہیں تھا۔ دبئی جا کر دوست نے ہی زبردستی رعید کی ماں سے حسن کی شادی کروائی، اور وہ بھی رعید کی پیدائش کے کچھ لمحوں بعد حسن کی زندگی سے چلی گئی۔ حسن کی زندگی جامد ہو چکی تھی اور اپنا غبار اس نے ایک دن رعید کے سامنے کھول دیا۔ رعید زبردستی پاکستان آیا تھا اور باپ کو کہہ کر گیا تھا کہ آپ وہاں آئیں گے اور اپنے خوف سے چھٹکارا پائیں گے۔ حسن کو دبئی میں پتہ چلا تھا کہ رفیہ کی شادی اس کی ماں کے کسی نشئی سے کروا دی ہے، اس کی ماں نے کسی نشئی سے کروا دی ہے، اور رفیہ کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا قصوروار وہ خود کو ہی گردانتا تھا۔ نیکسٹ سین۔ بابا آپ فریش ہو جائیں۔ رعید مطیبہ کی پریشانی بھانپ چکا، جو ابھی تک کنفیوز تھی کہ رعید کے والد کو اس کی ماں کیسے جانتی ہے اور وہ کون سا ظلم ہے جس کی وہ بات کر رہی ہیں۔ حسن رفیہ کے سامنے اتنے شرمندہ کیوں ہیں؟ مطیبہ نے ایک ترچھی نظر رعید پر ڈالی، یقیناً یہ ہر بات سے واقف تھا، پھر الجھی نگاہ ماں کے پرسکون چہرے پر ڈالی۔ جاتا ہوں بیٹا۔ حسن اور رفیہ ابھی بھی روبرو کھڑے تھے اور ان کے ساتھ کھڑے رعید اور مطیبہ بھی ایک دوسرے کے روبرو کھڑے تھے، مگر اس سے پہلے مجھے معافی مانگنی ہے۔ مجھے معاف کر دو رفیہ، خدا گواہ ہے کہ میں وہ سب کرنے کے بعد ایک پل بھی سکون سے نہیں رہ سکا، اور ممی جنہوں نے زبردستی مجھ سے وہ گناہ کروایا، وہ اپنے شک اور وسوسوں سمیت 1 ہفتے بعد ہی منو مٹی تلے جا سن۔
وہ ہاتھ جوڑے نم آنکھیں لیے رفیہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ حسن ایسے مت کہیں۔ ہاں اس اذیت سے تب نکلنا آسان نہیں تھا، مگر اب وہ ماضی کی باتیں ہو گئی ہیں، مجھے ان پر اب کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ آپ یہ سب مت کریں، مجھے آپ کی ماں سے بھی کوئی شکوہ نہیں۔ یقیناً بچوں کے لیے ماں باپ کے فیصلے ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ماموں کی وجہ سے آپ نے نکاح کیا اور ماں کی وجہ سے طلاق، مگر مجھے آپ سے اب کوئی شکوہ نہیں۔ مطیبہ الجھی نظروں سے ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ رعید اس کے تاثرات بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ یکدم نہ جانے اسے کیا ہوا، مطیبہ کا ہاتھ تھام کر بیرونی حصے کی جانب چل پڑا۔ حسن اور رافعہ نے اس کا نکلنا محسوس نہیں کیا۔ ماضی اور حال کے سنگم نے انہیں ایسا بوکھلا دیا تھا کہ وہ رعید کی اس حرکت کو نوٹ نہ کر سکے۔ دونوں چند لمحوں کے لیے یہ بھول گئے تھے ان کے ارد گرد ان کے علاوہ بھی کوئی ہے، جبکہ مطیبہ نے رعید کی اس حرکت پر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تو ماں اور حسن کی انکہی کہانی کو ہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ رعید نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اور بھی بوکھلا دیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ آخر وہ دبے دبے لہجے میں چلائی۔ اس کے یوں خود کو زبردستی گھسیٹ کر باہر لانے کی وجہ وہ نہیں سمجھ سکی۔ سارا دن اسے باہر نہ نکلنے کا کہہ کر اب وہ اسی لیے باہر آ رہا تھا، مگر یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ اسے ایک پلر کے ساتھ ایسے کھڑا کیا کہ کوئی مطیبہ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اور خود اس کے سامنے اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا، مگر اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ مطیبہ کی سب حسیات اس ہاتھ میں سمٹ آئیں جو رعید کے ہاتھ میں تھا۔ ان دونوں کو اس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے ماضی کے اوراق کھنگال رہے ہیں، جہاں ایک شخص کی کوتاہیاں اور دوسرے کا صبر درج ہے۔ انہیں معافی تلافی کے عمل سے گزر لینے دیں، پھر ہم ان کے پاس چلے جائیں گے۔ سکون سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر سینے پہ بازو لپیٹتے ہوئے اس نے مطیبہ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے خود کو تیار کیا۔ مگر میری امی کا آپ کے والد سے کیا رشتہ ہے، اور یہ نکاح اور طلاق کی کیا بات ہے؟ مجھے آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ مطیبہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ رعید ہلکا سا کہا لگا گیا، چہرے پڑھنے آ گئے ہیں آپ کو؟ ابھی تو میری سنگت میں رہی بھی نہیں۔ رعید کی گہری نظروں سے بچنے کے لیے اس نے ہمیشہ کی طرح نظریں دوسری جانب موڑی۔ ظاہر ہے کوئی بھی آپ کے چہرے سے بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں۔ میری طرح ہونک نہیں لگ رہے، مطیبہ بگڑے لہجے میں بولی۔ رعید کی جاندار مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا آپ کا چہرہ ہونک لگ رہا ہے؟ میری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے کیا؟ وہ رعید سے ایسی بات کی توقع کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر ان دنوں وہ جس انداز میں باتیں کر کے اسے حیران کر رہا تھا، اب وہ اس سے ہر طرح کی توقع کرتی تھی۔ پلیز سر، مطیبہ نے اسے ٹوکنا چاہا۔ پہلے تو آپ مجھے سر کہنا بند کریں، کیونکہ آپ میری سیکنڈ کزن ہیں۔ رعید کی بات پر اسے رعید کی جانب دیکھنا پڑا۔ اس کی آنکھوں کی حیرانی اور سوال رعید کو اسے سب بتانے پر اکسانے لگی۔ جی آپ میری کزن ہیں۔ رعید نے بنا کہے اس کا سوال سمجھتے اپنی بات کی تصدیق کی۔ یہ سب کیا ہے؟ اگر آپ سب جانتے ہیں تو مجھے بتائیں پلیز، مطیبہ نے ایک آخرکار بے چارگی سے اسے کہا۔ کہانی تھوڑی لمبی ہے، اور پھر رعید ہر راز سے پردہ اٹھاتا چلا گیا۔ مطیبہ دم سادھے وہ سب حقیقتیں سن رہی تھی جن کا ذکر حسن اور رفیہ اپنی ملاقات میں چند لمحوں پہلے کر رہے تھے۔ مطیبہ سکتے کے عالم میں سب سن رہی تھی۔ آپ کے فادر اتنے شفاق کیسے ہو سکتے ہیں؟ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ بدقت بولی تو لہجہ نم تھا۔ رعید جو سب بتا کر چہرہ نیچے کیے تھا، جیسے اپنے باپ کے اقدام پر نادم ہو۔ ہاں میں مانتا ہوں بابا کا فیصلہ بالکل غلط تھا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ بابا میں شاید اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس رشتے کو کسی بھی اور طریقے سے قائم رہنے دیتے، لیکن دوسری جانب آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ والدین سے مقابلے پر نہیں اتر سکتے۔ رعید کی بات پر وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کے مقابلے پر کسی معصوم کے ارمانوں کا خون کر دیا جائے؟ آپ اپنے فادر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مطیبہ نے اسے مشکل میں ڈالنا چاہا۔ نو، آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ اینی ون،
اور نہ ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک رشتے کو بچانے کے لیے آپ دوسرے اتنے ہی اہم رشتے کو داؤ پر لگا دیں، مگر ہر انسان کی مشکل حالات کو برداشت کرنے کی اپنی اپنی سکت ہوتی ہے۔ بابا ان حالات کو بہتر طور پر ڈیل نہیں کر سکے۔ رئیس نے اپنا نقطہ نظر کلیئر کیا۔ اور ویسے بھی بابا اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ رئیس کی بات پر متعبہ نے اب کی بار ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ انہیں ہونا بھی چاہیے۔ میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا میں اس کی زندگی عذاب بنا دیتی۔ اس کے غصیلے انداز پر رئیس کے لبوں پر بڑی شرارت مسکراہٹ آئی۔ آپ مجھے وارن کر رہی ہیں؟ رئیس کا شرارتی سا استفسار متعبہ کو سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ کیا مطلب؟ بھول پن سے پوچھا جو مصنوعی تھا، اور رئیس جیسے بندے سے اپنی اصل کیفیت چھپانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ سمجھ تو آپ گئی ہیں، بس انجان بن رہی ہیں۔ میرا خیال ہے اندر چلیں اب، امید ہے حالات بہتر ہوں گے۔ رئیس نے جان بوجھ کر اس کی بات کا رخ بدلا اور مڑ کر قدم اندر کی جانب بڑھا دیے۔ وہ بھی پیچھے پیچھے اندر آ گئی، مگر اس کے بعد اس کا موڈ حسن کے سامنے ٹھیک نہ رہا۔ خاموشی سے رات کا کھانا کھا کر وہ سب سے پہلے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ رئیس نے خاموش نظروں سے اس کے یہ ناراض انداز دیکھے۔ حسن نے بھی رئیس کی خاموش نظروں کو دیکھا۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ رئیس متعبہ کو سب حقیقت بتا چکا ہے، اسی لیے اس کا رویہ کھچا کھچا تھا۔ رفیہ جس لمحے کمرے میں آئی، متعبہ بیڈ پر بیٹھی ٹانگیں موڑ کر سینے سے لگائے اس کے گرد بازو باندھے تھوڑی گھٹنوں پر رکھے کسی گہری سوچ میں تھی۔ کھٹکے کی آواز پر ماں کے طمانینت بھرے چہرے پر نظر ڈالی۔ ہم کل یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے۔ نہ جانے وہ دل میں کیا ٹھانے بیٹھی تھی۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، جو چہرہ موڑے دوسری جانب کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ میری وجہ سے آپ ایک ایسے شخص کے قریب رہیں جس کی وجہ سے آپ ان حالوں کو پہنچی ہیں۔ مجھے یہ کبھی بھی گوارا نہیں اماں۔ میں نے آپ کو اور ابا کو ہمیشہ سکھ دینے کا سوچا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابا کو تو سکھ دینے کا موقع نہیں ملے گا، اور آپ کو میں اپنی وجہ سے دکھوں سے دو چار نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا قطعیت بھرا انداز ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لے آیا۔ میں جانتی ہوں تم بہت احساس کرنے والی بیٹی ہو بیٹا۔ تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں پرانے دکھوں کو سینے سے لگا کر رکھا جائے، جبکہ میں نے تو اس دکھ کو تمہارے بعد کبھی محسوس تک نہیں کیا۔ رفیہ اپنے ہمیشہ والے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولی۔ اماں پلیز، میں ایسے شخص کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی جس نے میری ماں کو اتنے دکھ پہنچائے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ متعبہ، بیٹے لوگوں کو معاف کرنا سیکھتے ہیں۔ جب میں نے اسے معاف کر دیا تو تمہارا اس سے بدلہ لینے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ رفیہ نے اسے سرزنش کی۔ اور ویسے بھی اگر وہ سب میری زندگی میں نہیں ہوتا تو اللہ مجھے اتنی پیاری بیٹی سے کیسے نوازتا۔ رفیہ نہ جانے اسے بہلا رہی تھی یا واقعی انہیں کوئی غم نہیں تھا۔ متعبہ نے حسرت سے ماں کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ اللہ نے تمہارا اور رئیس کا جوڑا لکھا تھا، اسی لیے اس نے یہ سب حالات پیدا کیے۔ رفیہ کی اس قدر مثبت بات پر وہ جتنا ششدر ہوتی کم تھا۔ یہ مجبوری کا رشتہ ہے اماں، ہمیشہ کا نہیں۔ اس نے ماں سے زیادہ شاید خود کو باور کروایا۔ ہاں، مگر مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے وہی تیرے لیے بنا ہے۔ رفیہ نے محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اماں پلیز، میں کسی خوش فہمی میں کبھی نہیں رہنا چاہتی۔ متعبہ کی بات پر وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئیں۔ اور ویسے بھی اس کے فادر کا پتہ چلنے کے بعد بھی آپ مجھے اس شخص سے جوڑے رکھنا چاہتی ہیں۔ متعبہ کے استفسار پر وہ ہولے سے مسکرائیں۔ بیٹے، ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ کسی قصوروار کے کیے کی سزا کبھی کسی دوسرے بے قصور کو مت دینا۔ رئیس بے قصور ہے، وہ تو مجھے ان حالوں میں نہیں لایا، تو پھر میں اس کے بارے میں کوئی غلط بات کیوں سوچوں؟ رفیہ کی بات سن کر وہ اپنی کہی گئی بات پر نادم ہوئی۔ پھر بھی اماں، وہ منہ بنا کر بولی۔ نہیں متعبہ، یہ ناانصافی اللہ کو بھی پسند نہیں۔ اسے اس کی وجہ سے پرکھو، اسے اس کی وجہ سے پرکھو، دوسروں کے رویوں پر اس کی جانچ پڑتال مت کرو۔ رفیہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہم کہیں نہیں جا رہے جب تک یہ معاملہ نہیں نپٹ جاتا، پھر سوچتے ہیں۔ رفیہ اپنی بات کہہ کر اٹھ گئیں۔
نیکسٹ سین۔ آقا جی، شام میں رئیت کے گھر ایک آدمی آیا تھا کافی سارے سامان کے ساتھ۔ کیف جو کہ رئیت کے گھر کی نگرانی پر مامور تھا وہ حسن کو دیکھ چکا تھا اور اب اس وقت شہاب کو رپورٹ دے رہا تھا۔ کتنی عمر کا لگ رہا تھا؟ شہاب نے آنکھیں سکیڑ کر سوال کیا۔ زیادہ عمر کا نہیں تھا، کوئی 50 کے لگ بھگ ہوگا، یا خود کو فٹ رکھا ہوا ہے کہ اتنی عمر کا نہیں لگتا۔ کیف نے قیاس لگایا۔ ٹھیک ہے، اس کی تصویر لے کر مجھے بھیجو۔ اور کوئی خطرہ تو نہیں تمہیں؟ شہاب نے تشویش کا اظہار کیا۔ خطرہ ہے بھی اور نہیں بھی، کیونکہ اس کے گھر کے باہر کافی سارے پولیس والے آ چکے ہیں گھر کی پہرہ داری کے لیے، مگر ابھی تک کسی نے میری نقل و حرکت نوٹ نہیں کی۔ کیف نے باقی کی صورتحال بھی بتائی۔ اس کا مطلب ہے وہ بڑھیا اور چھوری یہی ہے۔ شہاب کی کمینی سی ہنسی کیف کو فون سے سنائی دی۔ جی مجھے بھی اب یقین ہو گیا ہے، کیف نے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بچیں گے نہیں اب یہ؟ شہاب کی رگیں تن گئیں۔ تم اب اور چوکنا رہو، جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا نقب لگائیں گے۔ شہاب نے کیف کو مزید ہدایتیں دیں۔ رفیق، فون بند کرتے ہی شہاب نے کچھ سوچ کر آواز لگائی۔ رفیق بھاگا ہوا آیا۔ جی آقا جی، سانس تھوڑا پھول رہا تھا۔ رفیق کو اس نے فائق کی نگرانی پر مامور کیا ہوا تھا۔ فائق کو چھوڑ دو۔ رفیق اس کی بات پر الجھا۔ رفیق کی اچھا جی کی آواز جب نہ آئی تو شہاب نے گھور کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ بکواس سمجھ نہیں آئی تجھے؟ وہ دھاڑا۔ جی آقا جی، پر اس سے پہلے کہ رفیق کچھ کہتا شہاب جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ بکواس کی ہے کہ میرے استاد مت بنا کرو، کہاں ہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ رفیق کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ جی معاف کر دیں آقا جی، میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ رفیق بیچارہ اس کے انداز پر بوکھلا کر بھاگا۔ اور سن، شہاب نے پھر سے پکارا۔ رفیق کے بھاگتے قدم اس کی دھاڑ پر رک گئے۔ اسے اسی کے گھر کے آس پاس چھوڑ کر آنا؟ شہاب کی تنبیہ پر وہ سر ہلاتا بھاگ کھڑا ہوا۔ اب دیکھتا ہوں کیسے باپ کے پیچھے نہیں آتی۔ شہاب نے ہم کلامی کی۔ اس کا خیال تھا کہ جب فائق کو وہ چھوڑ دے گا اور فائق یقیناً کسی طرح اس کے آفس اور پھر رئیت تک پہنچ جائے گا۔ جب وہاں پہنچے گا تو وہ اسے مطیبہ تک لازمی پہنچائے گا۔ اس سب کے دوران وہ اپنے ایک بندے کو فائق کے پیچھے لگائے گا اور فائق سے ہوتا وہ مطیبہ تک پہنچ جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ رئیت تو چاہتا ہی یہی تھا کہ فائق اس تک پہنچے تاکہ اس سے ہوتا وہ شہاب تک بآسانی کیس کروا سکے۔ شہاب خود اپنے جال میں پھنسنے جا رہا تھا۔ نیکسٹ سین۔ رئیت رات میں ہی حسن کو وکیل سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں سب بتا چکا تھا۔ انہوں نے بھی وکیل کی باتوں کی تائید کی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے میں سبھی موجود تھے سوائے مطیبہ کے۔ رئیت رات سے ہی اس کا کھچا کھچا رویہ نوٹ کر چکا تھا۔ مطیبہ نہیں آئی؟ حسن نے بھی بیٹھتے ساتھ ہی اس کی کمی محسوس کی۔ رئیت کی سوچ کو الفاظ بھی انہوں نے ہی دیے۔ رئیت نے جوس پیتے ایک نظر رفیہ کے بجھے بجھے چہرے پر ڈالی۔ سر میں درد تھا، کہہ رہی تھی تھوڑی دیر بعد ناشتہ کرے گی۔ رفیہ کا چہرہ دیکھتے ہی رئیت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے رہی ہیں۔ اللہ کرم کرے، بہت پیاری بیٹی ہے تمہاری، حسن نے محبت سے کہا۔ شکریہ، رفیہ نے نظریں چراتے کہا۔ میں دیکھ لوں مطیبہ کو؟ حسن اخبار کھول کر سرخیاں پڑھ رہے تھے۔ رفیہ خاموشی سے ٹوسٹ پر جیم لگا کر کھانے اور کچھ سوچنے میں مصروف تھی جب رئیت کے اجازت لینے والے انداز پر وہ چونکی، اور چونک تو حسن بھی گئے تھے۔ بیٹے کے انداز انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ہاں دیکھ لو، رفیہ نے ہکلا کر کہا۔ رئیت مسکراہٹ دباتا اپنی کرسی گھسیٹ کر اٹھا۔ متانت سے جلتا رفیہ اور مطیبہ کی مشترکہ کمرے کی جانب آیا، ہاتھ بڑھا کر بند دروازے پر نوک کیا۔ مطیبہ جو بیڈ پر بیٹھی موبائل پر فیس بک کھولے بیٹھی تھی، نوک کی آواز پر یہی سمجھی کہ سلمان ہوگا۔ کیا مسئلہ ہے سلمان؟ امی کو کہا ہے نا کہ میں نے ابھی ناشتہ نہیں کرنا، تو تم کیا لینے آئے ہو اندر سے کوفت زدہ لہجے میں مطیبہ یقیناً سلمان کو لتاڑ رہی تھی۔ رئیت نے مسکراتے لبوں سے پھر سے دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ، چین نہیں تم؟ غصے سے غالباً سلمان کو اندر آنے کی اجازت دی، مگر دروازہ کھول کر اندر آنے والے کو دیکھ کر باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ جلدی سے بیڈ سے اٹھی، دوپٹہ ٹھیک کیا۔ آپ؟
جی پتہ چلا تھا طبیعت کافی خراب ہے، سوچا خیر خیریت پتہ کر لوں، مگر یہاں تو گرج چمک کے آثار ہیں۔ رئیت نے اندر آتے مسکراہٹ دباتے اس کے کچھ دیر پہلے کے جلالی انداز پر چوٹ کی۔ جی بس سر میں درد ہے، میں تو یہی سمجھی کہ سلمان ہوگا، اسی لیے مطیبہ نے بات بنائی۔ ماتھے پر اس کے ہونٹوں میں چھپی مسکراہٹ دیکھ کر بل پڑے۔ سر میں درد ہے تو ناشتہ کر کے دوائی لیں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر آن لائن رہنے کی بجائے خاموشی سے سو جائیں۔ رئیت کچھ دیر پہلے اسے واٹس ایپ پر آن لائن دیکھ چکا تھا اور ایک نظر اس کے بیڈ پر پڑے موبائل پر ڈالی جہاں فیس بک اوپن تھی۔ جی میں کر لوں گی ناشتہ، اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ رئیت 2 قدم آگے بڑھا۔ مطیبہ نے اچنبھے سے اسے قریب آتے دیکھا۔ جب آنٹی معاف کر چکی ہیں تو آپ کی ناراضگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بن کہے اس کا حال جاننے والا یہ شخص مطیبہ کو الجھنے پر مجبور کرنے لگا تھا۔ اب میں کسی سے ناراض نہیں، سر جھکا کر مجرموں کی طرح کہا۔ میرا خیال تھا کہ آپ جیسی با اعتماد لڑکیاں جھوٹ نہیں بولتی۔ رئیت نے اس کے جھکے سر کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں دھیرے دھیرے وہ دھڑکنوں کے ہمراہ دھڑکنے لگی تھی۔ مصلحت کے تحت بولے جانے والا جھوٹ جھوٹ نہیں ہوتا۔ مزے سے سر اٹھا کر ناراض نظروں سے اسے دیکھتے دھڑلے سے اپنے جھوٹ بولنے کا اعتراف کرنے والی یہ لڑکی رئیت نے پہلی بار دیکھی تھی۔ ہولے سے مسکراہٹ ہنسی میں بدلی۔ یہ جھوٹ بھی بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ چلیں چند دن صرف یہ سوچ لیں کہ وہ صرف میرے فادر ہیں، یقین کریں ان سے بات کریں گی تو آپ کو وہ بہت اچھے انسان لگیں گے۔ رئیت کی نرم گرم نگاہیں اس کی ہتھیلیوں کو پسینے سے بھر رہی تھیں۔ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ اور ہر ماں باپ کو اپنی اولاد اچھی ہی لگتی ہے، اور میں کیسے اس حقیقت سے نظریں چرا لوں کہ وہ صرف آپ کے فادر نہیں، میری ماں کو تکلیف پہنچانے والے انسان بھی ہیں۔ مطیبہ نے اپنے نقطۂ نظر پیش کیا۔ پھر میں بھی اس حقیقت سے نظریں نہیں چرانا چاہتا کہ اگر وہ ایک ہو جاتے تو میں اور آپ آج یوں اس رشتے میں بندھے ایک دوسرے کے سامنے نہ کھڑے ہوتے۔ میرے لیے تو ان کا نہ ملنا خوش بختی ہی ہے۔ رئیت کی گمبھیر آواز پر مطیبہ نے چونک کر اس کی نظروں میں جھانکا۔ وہاں کون سا عکس نظر آیا تھا؟ وہ ششدر رہ گئی تھی۔ جا کر ناشتہ کریں اور اس خود ساختہ خول سے باہر آئیں، بہت سی چیزیں بالکل ٹھیک جگہ محسوس ہوں گی۔ اپنا خیال رکھنا۔ ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر جھولنے والی لٹ کو ہولے سے کان کے پیچھے اڑستا، اپنے لمس سے آشنا کرتا مزے سے کمرے سے نکل گیا، یہ دیکھے بنا کہ اس کی اس حرکت نے مطیبہ کو کتنے ہی لمحے وہاں سے ہلنے نہیں دیا۔ یہ کیا تھا؟ اپنے چہرے پر اس کی انگلی کے پوروں کا لمس محسوس کرتے وہ سرگوشی نما آواز میں خود سے بولی۔ شہاب کے بندے فائق کو اس کے گھر کے قریب ہی چھوڑ آئے تھے، ساتھ میں اس کے ضرورت کے مطابق کچھ نشہ آور انجیکشنز بھی اسے دے گئے تھے۔ فائق تو اس مہربانی پر حیران تھا، مگر شکر تھا کہ جان چھوٹی۔ گھر آ کر اب فکر اس بات کی لگی کہ چند دن تو ان انجیکشنز پر گزارا کر لے گا، اس کے بعد کیا کرے گا؟ کچھ سوچ کر کمرے میں گیا۔ مطیبہ کا اپائنٹمنٹ لیٹر قسمت سے اس کی جیب میں تھا، یا شہاب نے جان بوجھ کر ڈالا تھا، اسے یاد نہیں تھا۔ اس لیٹر پر درج پتہ پڑھا، کچھ سوچ کر طے کر کے واپس جیب میں ڈالا۔ کتنے دنوں سے شہاب نے اسے نشہ استعمال نہیں کرنے دیا تھا، اس کا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ جلدی سے ایک سرنج نکالی جس میں نشہ بھرا ہوا تھا، بازو کی آستین اوپر کی اور جلدی سے سرنج بازو میں گھسائی۔ چند ہی لمحوں میں وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ وہی میٹھا سا احساس اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، جس کے بعد اسے ہوش نہ رہتا تھا کہ دنیا میں اس کے علاوہ اس کے ارد گرد بھی کوئی ہے۔ نیکسٹ سین۔ میں اتنی ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں۔ مشال ڈھیروں شاپرز لے کر مطیبہ کے سامنے بیٹھی پرجوش انداز میں اسے ایک ایک چیز دکھا رہی تھی، جبکہ مطیبہ خاموش نظروں اور بے دلی سے وہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے تو صرف اپنے بچاؤ کے لیے اس گھر میں پناہ لی تھی، وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہاں کی مالکن یا رئیت کی زندگی میں کوئی مقام حاصل کرنے کی خواہاں نہیں تھی۔ اس کے احسانوں کا اس قدر بوجھ وہ اٹھانے کی متحمل نہیں تھی۔
جیسے ہی صبح ہو مجھے رعید بھائی کی کال آئی کہ میری ریسیپشن کی تیاری آج ہی اور تمہیں ہی کرنی ہے۔ سمجھو میرے تو ہاتھ پاؤں ہی بھول گئے۔ اکیڈمی منزا کے حوالے کر کے میں تو بھاگم بھاگ بازاروں کی کھاک چھاننے پہنچ گئی۔ اب منہ بند کر کے یہ سب دیکھو اور کل پہن لینا۔ مشال ہمیشہ کی طرح اپنی ہی سنائی جا رہی تھی۔ یہ دیکھے بغیر کہ متعبہ سب چیزیں دیکھ کر ہی خاموش ہو چکی تھی۔ حسن کے کہنے پر ان کا ریسیپشن کل ہی دیا جا رہا تھا۔ ان کے مطابق اس سب کو اب زیادہ دیر چھپا نہیں رہنا چاہیے کہ کہیں شہاب کوئی وار کرنے کا موقع نہ مل جائے۔ ایک مضبوط بندھن میں دنیا کے سامنے آتے ہی رعید اور متعبہ کے بارے میں کوئی کیچڑ نہیں اچھال سکے گا۔ متعبہ کو مجبوری میں یہ سب ماننا پڑ رہا تھا۔ آخر کو رعید نے اسی کی خاطر اپنی جان تک خطرے میں ڈال رکھی تھی۔ اگر شہاب کو اس کے اتنی اوپر تک اپروچ کا اندازہ نہ ہوتا تو وہ کب کا رعید کو زیر کر کے متعبہ کو وہاں سے اغوا کر چکا ہوتا، مگر رعید کا اثر و رسوخ اسے باز رکھے ہوئے تھا۔ اور یہ سب وہ کس کے لیے کر رہا تھا؟ متعبہ کے لیے۔ تو وہ کیسے اپنے محسن کو برا رویہ دکھاتی؟ اسے یہ سب ماننا تھا، چاہے مجبوری میں ہی صحیح۔ ابھی کچھ دیر میں بیوٹیشن آ کر تمہارا فیشیل وغیرہ کر جائے گی اور کل دوپہر میں وہ تمہیں تیار کرنے کے لیے آئے گی۔ میں بھی تب تک آ چکی ہوں گی، مشال اسے بتاتے ہوئے تسلی دینے لگی۔ یار یہ سب سروسز لینا ضروری ہے کیا؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ متعبہ کو الجھن ہوئی۔ ارے اپنے اتنے پیارے سے شوہر کے سامنے ایسے سر جھاڑ منہ پھاڑ جاؤ گی؟ کچھ تو بن سور کر جاؤ نا۔ آخر کو ریسیپشن ہے تمہارا، اور شادی بندہ زندگی میں ایک ہی بار کرتا ہے، بار بار یہ موقع تھوڑی ملتا ہے۔ مشال نے اسے اچھا خاصا جھاڑا۔ وہ روز میری یہی سر جھاڑ منہ پھاڑ شکل دیکھتے ہیں۔ متعبہ نے اسے اطلاع دی۔ تو بھئی ابھی تک تمہاری رخصتی نہیں ہوئی تھی نا؟ کل تو رخصتی بھی ساتھ ہوگی، اس کمرے سے اس کمرے تک۔ متعبہ کی بات پر وہ چونکی۔ یہ تو کہیں طے نہیں پایا تھا۔ متعبہ فی الحال خاموش ہی رہی۔ مشال کو اتنی ذاتی بات بتانی بنتی نہیں تھی، اسی لیے اسے کچھ کہنے کی بجائے وہ خاموش رہی۔ مشال کے جانے کے بعد وہ رفیہ کے سر ہو گئی۔ یہ میری رخصتی والا کیا معاملہ ہے؟ کمر پر ہاتھ رکھ کر کچن میں سلاد کاٹتی رفیہ سے وہ استفسار کرنے لگی۔ سلمان کچن میں نہیں تھا۔ رعید اور حسن رعید کے آفس ہی گئے ہوئے تھے۔ کیا؟ انہوں نے ناسمجھی سے کہا۔ اماں میری رخصتی کیوں ہو رہی ہے کل؟ مجھے مشال نے کہا ہے، اور ایسے ہی اس نے نہیں کہہ دیا ہوگا، کوئی تو وجہ ہے اس کے پیچھے۔ متعبہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہی ہیں۔ متعبہ رعید کے کچھ رشتہ دار 2-3 دن یہی رہیں گے، اب ہر کسی کو تو انہوں نے یہ مسئلہ نہیں بتایا نا، اسی لیے مجبوراً تم 2-3 دن کے لیے اس کے کمرے میں شفٹ ہو جاؤ، ان کے جاتے ہی واپس میرے پاس آ جانا۔ رفیہ کی بات پر اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی۔ 2-3 دن؟ وہ تو چند پل اس کے سامنے نہیں ٹک پاتی تھی۔ پھر رعید کا بدلتا رویہ، کچھ کہتی کچھ کھوجتی نظریں متعبہ کا اعتماد ہر وقت گڑبڑا دیتی تھی۔ اسے لگا اب اس کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان ہونے جا رہا ہے، شاید شہاب سے بچنے سے بھی زیادہ مشکل۔ دل آج کر ویسے ہی اس کے سننے سے انکاری تھا، اوپر سے یہ سب حالات۔ متعبہ شدید بے بس تھی۔ شام میں لڑکی آئی۔ متعبہ نے زندگی میں پہلی بار سب سروسز لیں۔ شدید الجھن ہو رہی تھی، فیشل اور باقی سب کام کرواتے، مگر کچھ دیر بعد اپنا ہی چہرہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ عجیب سی چمک چہرے کا نکھار بڑھا رہی تھی۔ رات میں رعید کی خود پر پڑنے والی نظریں متعبہ کو مضطرب کر رہی تھیں۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان موجود کلاس ڈفرنس کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ دوسری رفیہ نہیں بننا چاہتی تھی، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رعید کی آنکھوں سے لپکتے جذبوں کو کیسے روکے۔ اسے رعید سے اتنی نان پریکٹیکل اپروچ کی توقع نہیں تھی۔ نیکسٹ سین۔ وہ بڈھا ابھی تک پہنچا کہ نہیں؟ شہاب نے زبیر سے پوچھا۔ جب سے فائق کو اس کے گھر چھوڑا تھا، شہاب نے زبیر کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا کہ وہ ہر وقت اس کی نگرانی کرے، اور جیسے ہی وہ رعید کے آفس پہنچے اسے اطلاع دے۔ آقا جی آج اس کی سرنجیں ختم ہو جائیں گی، اور مجھے یقین ہے آج وہ لازمی اس کے آفس پہنچے گا۔ اسے گھر کے باہر چھوڑتے زبیر نے اتنی ہی سرنجیں اس کے ہاتھ میں تھمائی تھیں کہ جو بمشکل 1.5 دن نکالیں، اور پھر دوسرے دن ہی وہ رعید کے آفس پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
لیکن اگر آج وہ اس کے آفس نہ گیا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ شہاب نے فون بند کرتے اسے دھمکی دی۔ آقا جی فکر ہی نہ کرو، زبیر نے پر یقین لہجے میں کہا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، شہاب نے بیزار آواز میں کہا۔ شہاب کو امید نہیں تھی کہ یہ معاملہ اتنا لٹک جائے گا۔ وہ جلد ہی اب اسے ختم کرنے کے چکروں میں تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر فائق والا کام نہ بنا تو وہ رعیت کے گھر نقب لازمی لگائے گا۔ اس کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ وہ اپنے دشمن کو اتنی آسانی سے چھوڑتا نہیں تھا اور رعیت نے اس سے دشمنی مول لے لی تھی۔ نیکسٹ سین۔ اگلے دن رعیت نے آفس سے چھٹی کی ہوئی تھی۔ چند مہمان صبح ہی گھر آ گئے تھے۔ یہ سب رعیت کے ننیالی تھے جو دبئی سے آئے تھے۔ سب کو فون پر ہی اطلاع دے دی گئی تھی اور وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ حسن نے رشتہ پہلے ہی کر دیا تھا اور انہیں اپنے آفس کے کسی کام پر ارجنٹ 6 ماہ کے لیے امریکہ جانا تھا، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ رعیت کی شادی کا معاملہ ان کی امریکہ جانے سے پہلے ہی نپٹا دیا جائے، اسی لیے یہ سب ارجنٹ ہوا۔ سب جانتے تھے کہ حسن ایک امریکن NGO میں اعلیٰ عہدے پر کام کرتے تھے، لہٰذا وہ بے حد مصروف رہتے تھے۔ کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، بلکہ سب خوشی خوشی شریک ہونے پہنچ چکے تھے۔ مشال اور منزا بھی صبح سے رعیت کی طرف آ چکی تھی۔ مہمانوں کو ریسیو اور سرو وہی کر رہی تھیں۔ مطیبہ بس ایک بار کمرے سے باہر آئی، سب سے سلام دعا کر کے وہ پھر سے اندر کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ یا اللہ، کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ اسے ان سب حالات سے شدید الجھن ہو رہی تھی۔ دوپہر کا وقت بھی آ گیا۔ بیوٹیشین اسے سجانے سنوارنے کو پہنچ چکی تھی۔ باہر سے بھی شور و گل کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مطیبہ نے گہرا سانس لے کر ایک بار پھر خود کو حالات کے دھارے پر بہنے کے لیے چھوڑ دیا۔ خاموش بیٹھی سامنے شیشے میں نظر آتے اپنے عکس اور بیوٹیشین کے ماہرانہ ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن اس لمحے بالکل ساکت تھا۔ اس لمحے وہ ڈل گولڈ اور مہندی رنگ کے شرارے میں اور لانگ شرٹ میں ملبوس تھی۔ شرٹ اور دوپٹے کے کناروں پر پنک اور ریڈ کلر کا بارڈر تھا اور انہی رنگوں کا کام شرٹ اور شرارے پر ہوا تھا، گولڈن رنگ کے ہمراہ۔ زیور کے نام پر چھوٹا سا سیٹ تھا، نیکلس اور خوبصورت سے جھمکے تھے، چھوٹا سا ٹیکا اور جھومر۔ وہ کوئی اور ہی مطیبہ لگ رہی تھی۔ اس کی اپنی نظر خود پر سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ یکدم آئینے میں 2 گہری ہیزل آنکھیں ابھریں۔ مطیبہ کی پیشانی ارق آلود ہوئی۔ ابھی تو وہ اس کے سامنے نہیں تھی تو دل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ وہ خود کو سنبھال رہی تھی جب مشال کمرے میں آئی۔ واو! کھلی دل سے اس نے مطیبہ کی تعریف کی۔ چلو بھائی، سب تمہیں دیکھنے کو بے چین ہیں، تمہارے دلہا سمیت۔ آج تو تمہیں بھابھی کہہ سکتی ہوں۔ مشال مسلسل شرارتی لہجہ اپنائے اسے تنگ کرنے میں مصروف تھی۔ مطیبہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا۔ منزا بھی اندر آ چکی تھی۔ دونوں کی ہمراہی میں مطیبہ باہر لاؤنج میں آئی جہاں سب خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ آنکھیں جھکائے وہ بے شمار نظروں کو خود پر محسوس کر رہی تھی، جن میں سب سے نمایاں رعیت کی نظریں تھیں۔ کچن کے دروازے کے قریب کھڑا اپنی کسی کزن سے باتوں میں مصروف تھا جب سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلتے مطیبہ کو منزا اور مشال کے ہمراہ باہر آتے دیکھا۔ نظریں ساکت، درہم برہم سانسیں اس حسن کے پیکر کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ اس لمحے کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ کاش ایک بار رعیت کی نظروں میں دیکھ لیتی تو شاید اس کی محبت کو احسان نہ سمجھتی۔ حسن اور رفیہ نے باری باری آگے بڑھ کر اسے پیار کیا۔ مشال اور منزا نے اسے لاؤنج میں موجود ایک صوفے پر بٹھا دیا۔ بھائی صاحب، اب آپ تشریف رکھیں گے تاکہ ہم کچھ تصویریں لے سکیں۔ آف وائٹ شلوار قمیص پر بلیک واسکٹ پہنے رعیت کو مشال نے مخاطب کیا۔ ہاتھ میں تھاما جوس کا گلاس کچن کی سلیب پر رکھ کر واسکٹ کو ہاتھوں سے صحیح کرتا مسکراہٹ دبائے مطیبہ کے ساتھ براجمان ہوا۔ مطیبہ سمٹ سے گئی۔ کسی اور نے یہ بات محسوس کی ہو یا نہیں، مگر رعیت کی تیز حسیات سے یہ بات مخفی نہیں رہ سکی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ آخر تم نے انوکھے طرز پر شادی کر کے ہم سب کو خاموش کروا ہی دیا۔ طلحہ جو کہ مشال کا بھائی تھا، رعیت کو تانا دیے بغیر نہ رہ سکا۔ ہم جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں، الفاظ سے پھرنے والا بندہ نہیں ہوں۔
رئیت نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ متعبہ کو لگا یہ بات اس نے خاص متعبہ کو سنائی ہے۔ جی جی مان گئے سرکار، اب تیرے ہنی مون والے ایڈونچر کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ متعبہ کے کان طلحہ کی بات پر کھڑے ہوئے۔ رئیت کہا لگا کر رہ گیا۔ وہ بھی پورا ہوگا، ڈونٹ وری۔ رئیت نے سر اسبات میں ہلاتے مسکراہٹ روک کر بمشکل کہا۔ بھابھی کو بتا چکے ہو اپنے ارادے یا میں ہی سرجیکل سٹرائک کروں؟ لگتا ہے طلحہ سے اس کی کافی بنتی ہے، تبھی وہ مسلسل اسے فوکس میں رکھے ہوئے تھا۔ نہیں جناب، ابھی تمہاری بھابھی نے موقع نہیں دیا۔ رئیت نے ایک نظر اپنے ساتھ خاموش بیٹھی متعبہ پر ڈالی، جس کی خاموشی اس لمحے اسے عجیب سے احساس سے دوچار کر رہی تھی۔ تو سنیں بھابھی، آپ کے شوہر نامدار کا ارادہ ہنی مون کے نام پر لوکل بسوں پر خچر ہو کر ناردرن ایریاز جانے کا ہے۔ وہاں یہ کسی جنگل میں کیمپ لگائے گا اور چند دن وہیں رہے گا، جنگلی جانوروں کے بیچ۔ کیا آپ اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں؟ طلحہ کی جگہ اب اس کے ماموں کے بیٹے ذیشان نے رئیت کا متوقع ارادہ بتایا۔ متعبہ نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا جو بڑے اشتیاق سے متعبہ کے تاثرات دیکھنے کو بے چین تھے۔ نہیں، متعبہ نے یک لفظی جواب دے کر انہیں کہے لگانے پر مجبور کر دیا۔ چل بیٹا، تو انسانوں والے ہنی مون پر ہی جانا۔ طلحہ کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ متعبہ کو ان کی اس ہنسی مذاق سے چڑ سی ہو رہی تھی۔ رئیت کی نظروں سے اس کی کوفت چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ہیلو آقا جی۔ کیف نے معمول سے ہٹ کر رئیت کے گھر چہل پہل دیکھی تو ٹھٹک گیا۔ فوراً شہاب کو فون ملایا۔ ہاں بول کیف۔ شہاب کسی منسٹر سے مل کر واپس گھر کی جانب آ رہا تھا جب کیف کی کال ریسیو کی۔ بلیک شیشوں والی مرسیڈیز کی پچھلی سیٹ پر بیٹھا مزے سے اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ آقا جی آج یہاں بہت چہل پہل لگ رہی ہے۔ کیف کی بات پر اس نے اخبار تہہ کر کے سائڈ پر رکھا۔ اب وہ پوری طرح فون کی طرف متوجہ تھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ شہاب کچھ چونکا۔ آقا جی بہت سارے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، مگر آپ کے حکم کے مطابق ہم کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اور تو اور ابھی ایک جرنل کی گاڑی بھی دیکھی ہے میں نے یہاں۔ کیف کی بات پر شہاب کے ہاتھوں کے طوطے اڑے۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ رئیت کی پہنچ کافی ہے، مگر فوجیوں سے تعلقات ہوں گے اس کا اندازہ نہیں تھا اسے۔ نہیں، کوئی کارروائی کرنی بھی نہیں ہے۔ تو ایک کام کر، کل رات اگر گھر میں زیادہ لوگ نہ ہوئے تو اندر جا کر تھوڑی تانک جھانک کر کے دیکھ کر آ کہ آخر ہے کون کون یہاں۔ یہ کمینہ تو کوئی بہت اونچی چیز لگ رہا ہے۔ شہاب دانت پیس کر بولا۔ اور سن، اس طرح جانا کہ پکڑا نہ جائے، یہ نہ ہو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ کس جنجال میں پھنس گیا؟ شہاب اب کی بار جھنجھلایا۔ ارے آقا جی آج تک کبھی پکڑا گیا ہوں؟ کیف نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ لہجہ کوفت زدہ تھا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ نیکسٹ سین۔ کھانا کھا کر سب مہمان باری باری رخصت ہونا شروع ہوئے، سوائے ان چند مہمانوں کے جو دبئی سے آئے ہوئے تھے۔ مشال اور منزا نے متعبہ کو رئیت کے کمرے میں پہنچا دیا۔ تازہ گلاب کی پتیوں سے سجا کمرہ، بیڈ کے چاروں اطراف نیٹ کے پردے کے اوپر پتیوں کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ کمرے میں ڈریسنگ، رائٹنگ ٹیبل اور بیڈ کی سائڈ ٹیبلز پر جا بجا الیکٹرک کینڈلز سجائی ہوئی تھیں۔ متعبہ نے ایک گہرا سانس کھینچا۔ منزا اور مشال اسے بیڈ کے بیچوں بیچ بٹھا کر چلی گئی تھیں۔ متعبہ نے بے دلی سے یہ سب دیکھا۔ اسے سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ اٹھ کر رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ رکھے صوفے پر جا بیٹھی۔ اب تک تو سب ڈرامہ خوش اسلوبی سے پلے کر لیا تھا، مگر کمرے میں اندر آ کر رئیت کی صحت سجانے والا ڈرامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تو وہ کیوں خواہ میں یہ سب کرتی؟ کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ صبح میں ہی مشال اس کے وہ چند کپڑے جو اب تک اس نے خریدے تھے رئیت کی الماری میں سیٹ کر گئی تھی۔ متعبہ الماری کی طرف بڑھی، الماری کھولی۔ سامنے ہی رئیت کے کپڑے ٹنگے تھے۔ خوشبوؤں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ رئیت سے اکثر اسی پرفیوم کی خوشبو آتی تھی۔ متعبہ نے سر جھٹک کر اپنے کپڑے پکڑے۔ الماری بند کر کے وہ جیولری اتارنے کے لیے ابھی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہی ہوئی تھی کہ رئیت دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ کانوں سے زیور اتارتے ہاتھ کانپے۔
रईद ने दरवाज़ा बंद करते एक नज़र मुतैबा के सजे संवरे मगर किसी कदर बेगाने रूप पर डाली। घड़ी और मोबाइल साइड टेबल पर रखा। अभी वो बास्केट उतारने ही लगा था कि पीछे से आती मुतैबा की आवाज़ पर ठिठक कर हाथ रोके। आई एम सॉरी कि मेरी वजह से आपको इन सब हालात से गुजरना पड़ रहा है। मैं ये सब नहीं चाहती थी, मगर मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। अभी 2-3 दिन आपको मुझे अपने कमरे में भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या हम इसका कोई और हल नहीं निकाल सकते? मुतैबा का शर्मिंदा लहजा रईद को उसकी जानिब मुड़ने पर मजबूर कर गया। आप हमेशा मुतबादिल रास्ते ही क्यों तलाश करती हैं? जो हो रहा है उसे वैसे ही कबूल क्यों नहीं करती? रईद के सवालों पर उसने चौंक कर उसकी मुस्कुराती नज़रों में देखा। इसीलिए कि मैं हकीकत पसंद हूँ और शराब के पीछे नहीं भागती, क्योंकि मैं जानती हूँ शराब के पीछे भागने वाले खाली हाथ रह जाते हैं और मैं ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करना चाहती। मजबूत लहजे में वो बोलती, बिना संघार के भी सीधा रईद के दिल में उतर रही थी। वो मुतैबा के इसी एतमाद का तो दीवाना था। मोहब्बत कभी भी शराब नहीं होती। रईद की बात पर उसने एक संजीदा निगाह उसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली। बास्केट उतार कर बेड पर रखते अब वो पूरी तरह उसकी जानिब मतवज्जा था, जिसका दुपट्टा सर से उतरकर कंधों को ढांपे हुए था। मेरे नज़दीक मोहब्बत सिर्फ एक कशिश है, मुतैबा ने अपना ख्याल जाहिर किया, और मेरे नज़दीक यही सब कुछ है। हाँ, कशिश तो ये वाकई है, और इसीलिए आज मुझे आप भी बहुत बहुत पुरकशिश लग रही हैं। रईद के इतने वाज़िया इजहार पर मुतैबा शुश्तर रह गई। मेकअप का कमाल है। मुतैबा के साफ को अंदाज पर वो कहकहा लगाए बगैर ना रह सका। ये पहली लड़की देखी है जो ये कहने की बजाय कि ये नेचुरल ब्यूटी है, मज़े से अपनी खूबसूरत लगने को मेकअप का कमाल कह रही है। रईद ने उसकी बात को खूब इंजॉय किया। प्लीज़, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि मुझ जैसी एक आम सी शक्लो सूरत वाली लड़की को तो कभी आपकी चॉइस नहीं हो सकती, तो फिर मैं क्यों खुद को धोखे में रखूँ? मुतैबा ने आखिरकार दिल कड़ा करके वो सब कह दिया जो वो अब तक रईद के लहजे में महसूस कर रही थी। रईद के बदलते अंदाज उसे बहुत अच्छे से समझ आ रहे थे। वो इन सब पर बंद बांधना चाहती थी और इस सब के लिए अब उसे खुलकर बात करनी थी। अफसोस, लोगों को जानने का दावा आपका मेरे बारे में तो गलत साबित हुआ है। रईद ने अपनी गहरी हैज़ल आंखों में उसके खूबसूरत चेहरे को जकड़ा। क्या मतलब? उसने उलझ कर रईद को देखा। सवालिया नज़रों ने रईद को बेचैन किया। मेरे लिए ज़ाहिरी खूबसूरती कभी कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए तो अंदर की खूबसूरती कशिश रखती है, और अफसोस आप अपनी अंदर की खूबसूरती को मुझसे छुपाने में नाकाम हुई। मुझे तो इस अंदर की मुतैबा से मोहब्बत है जो साफ खरी है, जिसके चेहरे पर खूबसूरत लहजे का मास्क नहीं चढ़ा, जो अंदर बाहर से बिल्कुल शफाफ आईने की तरह दिखती है। रईद के इतने वाज़िया इजहार ने मोहब्बत मुतैबा को गंग कर दिया। कैसा शख्स था वो, जिसने ना इसकी आंखों की तारीफ की थी, ना होठों पर मर मिटने के दावे किए थे, जिसके नज़दीक न उसके गाल कोई मायने रखते थे, न घनी जुल्फों की तारीफ में उसने दुनिया जहान के कलाबे मिलाए थे। वो तो उसकी बातिन पर फिदा था। वो तो उसके अंदर तक झांक चुका था। वो उसकी सच्चाई का मोतरिफ था। मुतैबा शुश्तर उसे 2 कदम और बढ़ते देख रही थी, जो उसके करीब आते धीरे से उसके हाथ थाम चुका था। सर, मुतैबा कुछ कहने वाली थी कि उसके सर कहने पर रईद गंभीर आवाज़ में उसे टोक गया। मगर मेरी ज़िंदगी की किसी भी प्लानिंग में मोहब्बत कहीं नहीं है। मुतैबा उसके हाथ थामने पर चौंकी। उसकी बोलती नज़रों से नज़रें चुराते सर झुका गई। रईद अपनी मोहब्बत के सामने उसका ये बेबस अंदाज देखकर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। मोहब्बत तो प्लानिंग से होती ही नहीं, और जो मोहब्बत प्लानिंग से हो वो तो सिर्फ सौदा होता है, ख्वाहिशों का सौदा, हवस का सौदा। और जैसे ही ये ख्वाहिश पूरी होती है, मोहब्बत झाग की तरह बैठ जाती है। रईद उसकी जानिब थोड़ा सा झुका। उसका एक एक लफ्ज़ मुतैबा के दिल में उतर रहा था। मेरी मोहब्बत आपको कभी मजबूर नहीं करेगी।
مگر آپ کی بے اعتنائی کے باوجود میں خود کو آپ سے محبت کرنے سے روک نہیں سکتا، نہ آپ روک سکتی ہو۔ رعیت کا ہر درم لہجہ مطیبہ کو ساکت کر گیا۔ میں اب بھی اپنے الفاظ پر قائم ہوں جو آپ سے نکاح کے وقت کیے تھے۔ اس نکاح کو رشتے میں نہیں بدلنا چاہو گی تو میں کبھی مجبور نہیں کروں گا۔ رعیت نے اسے پھر سے یقین دلایا اپنے الفاظ کا۔ محبت کی یہ واردات تو مجھ پر ہوئی ہے، آپ کو اس کی سزا کبھی نہیں دوں گا۔ محبت سے چور لہجہ مطیبہ کی دھڑکنیں بے ترتیب کر رہا تھا۔ عقیدت کے پھول اس کی پیشانی پر سجاتے رعیت نے اس کے ہاتھ چھوڑے، خاموشی سے مڑ کر الماری کی جانب بڑھا اور پھر کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا۔ واردات تو مطیبہ کے دل پر بھی ہوئی تھی اور وہ سزا جھیل رہی تھی، مگر رعیت کے احسان کو محبت کے روپ میں کیسے بدل دیتی؟ رعیت کے باہر آتے ہی وہ خاموشی سے کپڑے لیے واش روم میں چلی گئی۔ باہر آئی تو تمام لائٹس بند تھیں، صرف الیکٹرک موم بتیاں پورے کمرے کو روشن کر رہی تھیں۔ واش روم کا دروازہ بند کر کے آگے بڑھی۔ رعیت بیڈ کے ایک کنارے پر کروٹ لیے لیٹا تھا، باقی کا پورا بیڈ خالی تھا۔ مطیبہ کچھ سوچ کر سامنے رکھے صوفے کی جانب بڑھی۔ رعیت اس کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے سیدھا ہوا۔ مطیبہ، اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹوکتا، مطیبہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بولی، پلیز، مجھے پہلے ہی بہت ندامت ہو رہی ہے کہ میری وجہ سے آپ کا آرام بھی خراب ہو رہا ہے۔ میں یہاں پر ٹھیک ہوں۔ مطیبہ نے اس کی بات کاٹی۔ ابھی تک آپ اتنا تو جان چکی ہوں گی کہ میں کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا شخص نہیں۔ آپ 2-3 دن میرے کمرے میں میری مہمان ہیں اور مہمانوں کے ساتھ میں برا سلوک نہیں کرتا۔ رعیت کی بات پر وہ اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ آرام سے بنا کسی خوف کے یہاں آ کر لیٹ جائیں پلیز۔ رعیت کے انداز پر وہ ہاتھ مڑوڑنے لگی۔ ویسے بھی آپ جتنی با اعتماد ہیں، مجھ بیچارے کو تو کسی خاطر میں لاتی ہی نہیں، تو پھر مجھ سے خوف کیسا؟ رعیت نے ہاتھ سر کے پیچھے باندھتے اس کا جائزہ لیا۔ لیمن کلر کے دیدہ زیب سوٹ میں وہ پہلی بار اس کے دوپٹے کو کندھوں پر دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ دوپٹہ سر پر اور جسم پر لپیٹ کر رکھتی تھی، چادر کے سے انداز میں۔ مرد کبھی بیچارہ نہیں ہوتا۔ مطیبہ اس پر چوٹ کرتی خاموشی سے بیڈ کے دوسری جانب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ بیٹھے بیٹھے سوتی ہیں؟ رعیت اسے بیٹھے دیکھ کر مصنوعی حیرت سے بولا۔ نہیں، لیٹ بھی جاتی ہوں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اپنا رخ دوسری جانب کریں۔ مطیبہ نے اسے احساس دلانا چاہا کہ وہ مسلسل اسے گھور رہا ہے۔ میں آپ پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہوں کہ کہیں میرے منہ دوسری جانب کرتے ہی آپ پھر سے نہ بھاگ کھڑی ہوں۔ رعیت اس کا امتحان لینے پر تلا ہوا تھا۔ بھاگ کر بھی کہاں جاؤں گی، اسی کمرے میں ہی ہوں گی۔ مطیبہ نے جان بوجھ کر بیچاری سی شکل بنا کر کہا، ہاں ہاں ہاں، ابھی تو 2-3 دن بقول آپ کے آپ مجھ پر مسلط رہیں گی۔ رعیت نے اس کی بات کا مزہ لیا۔ جی بالکل، مطیبہ نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے پھر جواب دیا۔ اوکے دین، گڈ نائٹ۔ رعیت اس کا مزید امتحان نہیں لینا چاہتا تھا، لہٰذا اب کی بار شرافت سے کروٹ دوسری جانب بدل کر لیٹ گیا۔ اس کے لیٹتے ہی مطیبہ بھی چپ چاپ کروٹ دوسری جانب کر کے لیٹ گئی۔ So my dear listeners, that was the end of episode 3. I hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔